اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میری نعمت پر شکر کر دو، میں نعمت کو بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ تو یہاں آنا ہے نعمت، اور اس نعمت پر جو شکر کرے گا اسے بار بار بلایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بس کے اندر واقعہ سن رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں آ کر جبل سور پہاڑ پر قیام کیا۔ بالکل ہمارے سامنے سب سے اونچا پہاڑ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جبل سور کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بالکل اوپر جو دو بڑے پتھر بنے ہوئے، ان دونوں پتھروں کے درمیان میں غار سور ہے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں قیام کیا جی؟ 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تھے، اور ابو بکر صدیق ہم نے سنا کہ کاندھوں پر رسول اللہ کو بٹھا کر جبل سور پہاڑ کے اوپر لے کر گئے۔ یہ بات شاید میرا بولنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، یہ کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ 5413 فٹ کے اوپر لے کر جایا۔ اس کے بعد رسول اللہ اندر غار سور میں تھے، مکہ والے جو کافر تھے یہ ہر جگہ ہمارے نبی کو ڈھونڈنے لگ گئے، ہر جگہ انہوں نے تلاش کیا، اور مکہ کے کافر جو تھے وہ ہمارے نبی کو مدینہ کے راستے پر تلاش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو لگا کہ رسول اللہ مدینہ جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو مدینہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، اور جبل سور جو ہے یہ جنوب کی طرف ہے۔ تو ہمارے نبی جان بوجھ کر یہاں آئے تھے، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ جو کافر ہیں وہ اس طرف مجھے ڈھونڈیں گے، تو میں یہاں چلا جاتا ہوں، 2-3 دن رکتا ہوں، پھر مدینہ جاؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ سب؟ اچھا، اب رسول اللہ ادھر تھے، کافر ڈھونڈتے رہے، کافروں کو ہمارے نبی نہیں ملے، تو انہوں نے اعلان کیا، کافروں نے اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا، انہوں نے کہا جو رسول اللہ کو پکڑ کر لائے گا، کہتے ہم اس کو 100 اونٹیں انعام میں دے دیں گے۔ کتنی اونٹیں؟ 100 اونٹیں۔ اس دور میں جو اونٹ ہوتی تھی نا اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی، آج کل بھی زیادہ ہے، اس دور میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو 100 اونٹیں ایک ساتھ مل جانی تھی۔ 2 آدمی تھے، 2 کافر تھے، ان کو لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں، تو وہ 2 آدمی ہمارے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے غار سور پر آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں اوپر آتے، ان کے اوپر آنے سے پہلے وہ جو غار سور کے اندر جانے کا راستہ ہے وہ ایسے گول جگہ ہے اندر جانے کے لیے، وہ 2 آدمی آ رہے تھے، ان کے اوپر آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک مکڑی آئی، اور مکڑی نے وہاں آ کر جالا بنا دیا۔ یہ واقعہ سنا ہوگا اکثر نے پہلے سے۔ اس کے بعد 2 کبوتر آئے، انہوں نے گھونسلہ بنایا، دونوں کبوتر آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ 2 آدمی اوپر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اندر جانے کا راستہ ہے وہاں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں آدمی کہتے ہیں اگر رسول اللہ اندر ہوتے تو یہ جو جالا بنا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، رسول اللہ اسے توڑ کے اندر گئے ہوتے۔ وہ دونوں آدمی کہتے ہیں اگر رسول اللہ اندر ہوتے تو کبوتر جو ہے وہ تو انسان کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں اگر رسول اللہ ہوتے تو کبوتر یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اب یہ سوچ کر وہ دونوں آدمی وہاں سے واپس چلے گئے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ آپ سب کو پتہ ہے نا مکڑی کا جالا ایک دن میں تو نہیں بنتا، جو مکڑی کا جالا بنتا ہے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے بننے کے۔ ایسے ہی جو کبوتر کا گھر بنتا ہے وہ بھی ایک دن کی بات نہیں ہے، بہت وقت لگ جاتا ہے اس کو، لیکن یہاں تھوڑی دیر میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اور یہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب جو کرنا چاہتا ہے وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ آج ہم سب مکہ آئے ہیں، آپ سب نے مکہ میں کبوتر دیکھے ہوں گے، ہم حرم جاتے ہیں نا ہمیں کبوتر نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ میں سے کچھ لوگ مدینہ گئے تھے پہلے تو انہوں نے مدینہ میں بھی کبوتر دیکھے ہوں گے۔ مکہ مدینہ میں جو سارے کبوتر ہیں علماء بتاتے ہیں کہ وہ جو کبوتر غار سور میں آئے تھے یہ اس کی نسل ہے جسے اللہ نے مکہ اور مدینہ میں آباد فرما دیا ہے، جو آج تک ہمیں اتنے نظر آ رہے ہیں۔ مل کر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بس میں چلیں گے، ہاتھوں کو اٹھا لیں، نگاہیں نیچے